آسماں جس کی وسعت گواہ ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گھرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے، اور تب بھی دعا جاری رہے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے دل کا حال بیان کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے بتایا جائے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو تب توڑتا ہے جب آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہو۔ اس سے مانگ کر روتے نہیں، اس سے رو کر مانگتے ہیں۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ صبح کی خاموش اور پرسکون روشنی کا مالک ہمارا رب ہماری زندگی کو تمام مشکلات، آفات، شیطان کے شر اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے۔ ہوائیں موسموں کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ دعا کو ہوا کی طرح مسلسل چلنا چاہیے، ہر وقت ہر جگہ موجود رہنا چاہیے۔ دعا کو کبھی غیر حاضر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سب آپ پر ہے کہ آپ کھڑے رہنا، جمے رہنا چاہتے ہیں یا پھر خود کو بدلتے رہنا چاہتے ہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے، وہ دکھ سے صبر کی طرف ہو، ناشکری سے شکر کی طرف، یا پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف۔ سب کچھ کوشش ہے۔ جو بھی آج ہے اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ نہ ملے۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پہلا قدم دل اور ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر انسان دوسرے کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کچھ کھو دیں گے۔ حوصلہ بھی انسان کبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا، اور ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ ہم کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک، نہ اشارہ، نہ صدائیں دی جائیں گی۔ زندگی ہونٹوں پہ بہتی ہنسی سے بہت مختلف ہے۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ کسی ایک آدمی کی
ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے۔ اپنی غلطیوں پر ندامت اچھی چیز ہے، مگر خود سے مایوسی انسان کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتی ہے۔ اگر تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو کبھی پر اعتماد اور آزاد انسان نہیں بن سکتے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں قانع اور خوش نہیں ہوتا، اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ کسی عام دوست کو برداشت کرنے پر اللہ یا تو اس کو خاص بنا دے گا یا آپ کو کوئی اور خاص دوست عطا کر دے گا۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان سے پیش آؤ گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ انسان ایک مکمل سودا ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جگائیں تو ہماری جانچ غلط ہے۔ بعض چیزیں ہمیں ناگوارا لگتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ موت میں بھی ایک سکون ہوتا ہے۔ جب تمہارا قصور نہیں ہے تو ڈرو بھی مت۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے جس کو پورا کا پورا لیا جاتا ہے۔ کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اصل مومن تو وہ ہے جسے کوئی دنیاوی چیز کا نقصان دکھ میں مبتلا نہ کرے اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کر لینا اس کی خوشی کا باعث بنے۔ وہ جانتا ہے کہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر ہاتھ میں قلم ہو تو صحیح راستے مل جاتے ہیں۔ نہ ہی تخت نہ ہی تاج، اس دنیا میں ہمیں کسی عہدے یا دولت پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ مرید لوگوں کی خدمت کو خدا کی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ مرید جانداروں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے گھر کو نہیں گراتا۔ اگر سب کچھ کتابوں سے سیکھا جا سکتا تو ہر ایک بالکل درست ہوتا اور اتحاد کے سمندر میں گم ہوتا۔ پانی آگ کو اور صبر مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ ہماری صحت کے لیے شکر گزاری اور ہماری مشکلات پر صبر۔ سونے اور خزانے سے محبت کرنا کفر ہے۔ جب دل سونے کی محبت سے متاثر ہو کر برباد ہو جائے تو اس کے مالک کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ جو شخص روحانیت کے سمندر سے دور ہٹ کر باہر کی سطح لوگوں سے دوستی کرتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنا کمزوری بن جاتی ہے اور خود پر بھروسہ کرنا طاقت، پر اس بھروسے کا ایک دام ہے، تنہائی۔ منظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے۔ یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ کے یہ سوچے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو۔ آپ کا خلوص کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتا،
وہ آپ کی طرف لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ حقیقت ایک دن کھل کر سامنے ضرور آتی ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو، کیونکہ مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھے ہیں۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ لوگ ایسے ہی نہیں چلے جاتے، تحفہ دے کر جاتے ہیں۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں۔ قرآن تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ کسی کو اپنی محبت کا عادی بنا کر پھر چھوڑ دینا اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے تالیاں بھی مت بجاؤ۔ اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے، کوشش کریں کہ دم واپسی میں درود پاک کی دولت سے مالا مال جائیں۔ ایک زندگی، ایک ہی چانس ہے، عبادتیں بہت ہیں، پر درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک پر محنت کریں، یہی خزانہ ہے جو ہر جگہ کام آئے گا۔ مجھے گلاب بھی کالا پسند ہے، یہ رنگینی اور دلکشی کا دھوکہ نہیں دیتا۔ لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں، آپ کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کا برا چاہ سکتے ہیں، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر نصیب چھین نہیں سکتے، کیونکہ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات سے مانگنا سیکھیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، خواہ اس کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ جس بندے نے زندگی میں اللہ کو یاد کیا،
اللہ نے زندگی کے بعد اس بندے کی یاد قائم کر دی۔ زندگی ایک کمزور ڈور کی مانند ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ جو مختصر گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، کوشش کریں کہ انہیں اس انداز میں استعمال کریں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ کبھی ختم نہ ہونے والی محبت ہے میرے اللہ کی۔ جب اللہ کے ساتھ شوق محبت لگ جاتا ہے تو پھر بہت سے شوق خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ محبت میں شرابی ہونا کمال نہیں، محبت میں نمازی ہونا کمال ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے بہت سی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ خوف خدا رکھنے والا وہ نہیں جو روئے اور آنسو بہائے، بلکہ وہ ہے جو قدرت کے باوجود حرام کام سے رک جائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو وہ سب کچھ جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کوئی بھی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی آسمان میں۔ جس چیز میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ چیز ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ نماز مشکل نہیں ہوتی، وضو مشکل ہوتا ہے۔ وضو کر رکھا ہو تو جس وقت انسان اذان سنے آسانی سے نماز پڑھ لے۔ وقت فجر رب کو سجدہ کر کے تو دیکھو، ساری دنیا کا رزق تمہارے نصیب میں نہ لکھتے تو کہنا۔ غم نہ کر، بہار کے دن آنے کو ہیں، زندگی میں نکھار کے دن آنے کو ہیں۔ چھٹ جائے گی روح تک کی اداسی، دکھوں سے فرار کے دن آنے کو ہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ، ہر کسی کی آزمائشیں بھی الگ، اور ہر کسی کی کہانی بھی الگ، ہر کسی کا سبق بھی الگ ہے۔ اسی لیے کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عنایت ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے، پھر ساری قوت اس کے حصول پر صرف کر دیں، یقیناً کامیاب ہوں گے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔